السلام علیکم۔ ایک اہم امپورٹنٹ بات آپ لوگ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج تھوڑی دیر پہلے میرے ایک دو دن پہلے میرے ذہن میں آیا کہ ایک ہمارے بچپن میں واقعہ ہوا تھا ممتاز قادری کا۔ ممتاز قادری کو سزائے موت دی گئی۔ مجھے یاد ہے کہ یار وہ بہت نائس بندہ تھا۔ میں نے ریسرچ شروع کی کہ یار یہ کیا واقعہ تھا، تو پتہ چلا کہ سلمان تاثیر جو ہے وہ آسیہ بی بی جو کہ عیسائی ایک عورت تھی، اس نے گستاخی کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو اس کو وہ پروٹیکٹ کر رہا تھا، اس کے حمایت میں باتیں کر رہا تھا، اور اس کو گورنمنٹ نے کیونکہ اس کو سزا سنائی تھی تو وہ اس کو سزا کم کروانا چاہ رہا تھا سلمان تاثیر۔ تو یہ بات جو ہے ممتاز قادری کو گستاخی لگی، اور میرے خیال سے میں تو اوبویسلی میں ممتاز قادری کے ساتھ ہوں۔ تو ممتاز قادری نے جو ہے جو کہ گارڈ تھا اس کا سلمان تاثیر کا، تو اس نے جو ہے اسلام آباد کے اندر سلمان تاثیر کو گولیاں مار کے اس کو وہیں پہ مار دیا، اور خود اریسٹ ہو گیا۔ پولیس والوں نے اس کو اریسٹ کر لیا اور اس کو اڈیالہ بھیج دیا۔ اب اڈیالہ میں اس کو سزائے موت سنائی گئی، اور 2016 میں 2011 میں اس نے قتل کیا، اور 2016 میں جا کے اس کو پھانسی ہو گئی۔ اس کے پھانسی ہو گئی تو میں نے اب یہ واقعہ سنتے میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ، تو مجھے پتہ چلا کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہو چکا ہے جس کا نام غازی علم الدین کا واقعہ ہے۔ یہ زیادہ پرانا نہیں، آپ سے پچھلی جنریشن کا، آپ کے پیرنٹس سے پچھلی جنریشن کا، ان کے آپ کے پیرنٹس کے پیرنٹس کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب ایک دو پشت پیچھے چلے جائیں آپ۔ تو کیا تھا کہ غازی علم الدین جو ہے وہ لاہور کے اندر رہتا تھا، اور جو گستاخ تھا لال، اس کا کچھ نام تھا، میں آپ کو بتاتا ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اس گستاخ نے کیا کیا تھا، ہندو گستاخ تھا، اس نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں برا کہا۔ تو بر صغیر کے سارے مسلمان جو انڈیا اور پاکستان کے لوگ تھے، مسلمان تھے، ان سب کی جو ہے نا بہت غصہ آیا، ان کی دل آزاری ہوئی کہ یار آپ نے ان کو بہت غصہ آیا، وہ بھڑک اٹھے۔ انہوں نے اس وقت یہ جو انگریز ہے نا، ان کی حکومت تھی اس وقت، انگریز حکومت نے غازی علم الدین کو جو ہے نا، اس وقت ان کی حکومت تھی، تو ان کو انگریز حکومت نے نا اتنی توجہ نہیں دی کہ یار یہ کچھ انہوں نے غلط کیا ہے، کتاب لکھا ہے۔ تو انہوں نے مسلمانوں نے مطالبہ کیا، بر صغیر کے مسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ اس ہندو کو سزائے موت دی جائے، اس نے ہمارے گستاخی کی ہے نبی کی، تو اس کو موت اس کی موت ہونی چاہیے، اس کی موت ہونی چاہیے۔ تو انگریزوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب غازی علم الدین نے نا کیا کیا، یہ انارکلی میں ہوتا تھا ہندو، یہ لاہور کے اندر انارکلی بازار ہے، وہاں پہ یہ آتا تھا، اس کا کوئی دھندا تھا، وہاں پہ کوئی کام کرتا تھا، تو یہ نا لکھتا تھا، تفسیر کتابیں لکھتا تھا۔ تو اب غازی علم الدین گیا اس انارکلی میں، غازی علم الدین نے اس کو نا چاقو سے مار دیا، اور پھر یہ جو نا برطانوی حکومت کے قید میں چلا گیا غازی علم الدین، اور انہوں نے میاں والی کے اندر، میاں والی جیل ہے ابھی بھی، آپ گوگل پہ اگر میں سرچ کروں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ میرا لیپ ٹاپ ہے، اگر میں میاں والی جیل، سینٹرل جیل میاں والی، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، سینٹرل جیل میاں والی، یہ بہت پرانی جیل ہے، بہت پرانی جیل ہے، یہ انگریزوں کے زمانے کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے وہ ہسپتال ہے، یہ جیل،
یہ انگریزوں کے زمانے میں عاشق رسول غازی علم الدین شہید، یہ وہ جیل ہے جس میں اس کو آمد، یہ دیکھیں 1929 کے اندر اس کی آمد ہوئی تھی اس جیل کے اندر، اور یہاں پہ وہ قید رہا ہے غازی علم الدین، اور 1929 اس تاریخ کو 10ویں مہینے، مطلب اس کو 4 تاریخ سے لے کر 31 تاریخ تک یہاں پہ رکھا گیا ہے غازی علم الدین کو۔ یہ وہ جیل تھی جو انگریزوں نے اس وقت بنائی تھی۔ اب اس جیل کے اندر غازی علم الدین کو بند رکھا گیا، اور اس کے اندر ہی اس کو پھانسی دی گئی ہے، ادھر ہی اس کو پھانسی دی گئی ہے میاں والی جیل کے اندر۔ یہ دیکھیں، یہ اس وقت کا پھانسی والا وہ بھی بنا ہوا ہے، یہ دیکھیں، تو اس جگہ پر اس کو پھانسی دی گئی ہے انگریز حکومت نے۔ اور پھر اس کے بعد انگریز حکومت کے خلاف پورے پاکستان، انڈیا، یہ بر صغیر کے جو ہے نا، اچھا اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب اس نے قتل کیا نا، غازی علم الدین نے جب اس ہندو کو قتل کیا ہے، تو اس وقت جو قائد اعظم تھے وہ تھے ممبئی میں تھے انڈیا کے، اور جو علامہ اقبال تھے وہ لاہور کے اندر ہی تھے، اور قائد اعظم نے کہا کہ میں نا فری میں اس کا کیس لڑوں گا غازی علم الدین کا، اور انہوں نے یہ نا ممبئی سے لاہور آئے اس کا کیس کی سماعت کے لیے، جو بھی ان کا کیس لڑنے کے لیے خصوصاً طور پہ ممبئی سے بیٹھے اور یہاں لاہور میں آئے، اور لاہور ہائی کورٹ، یہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے یہ انگریزوں کے زمانے کی بنائی ہوئی ہے، یہ اس وقت بھی فیصلے یہیں پہ ہوتے تھے، تو لاہور ہائی کورٹ میں آئے، اور جب کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو غازی علم الدین کو انگریزوں نے پھانسی دے دی۔ اب جب پھانسی ہو گئی نا، تو مسلمان جو علامہ اقبال تھے انہوں نے جنازے میں شرکت کی، ٹھیک ہے، اور جنازے میں شرکت کی، اور ان کے جو جنازے کو کندھا دیا، اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ ایک پتہ نہیں لوہار کا بیٹا یا پتہ نہیں کس کا کمہار کا بیٹا ہم پڑھے لکھوں کو پیچھے چھوڑ گیا، تو اس نے بڑا کام کیا تھا۔ علامہ اقبال بھی اس کے ساتھ تھے، اور قائد اعظم نے اس کا کیس لڑا، پورے مسلمان جو ہے نا طیش میں آ گئے تھے کہ انگریز حکومت کے خلاف ہو گئے تھے۔ اب انگریز حکومت کا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، یہ نا لنڈن سے بات شروع ہوتی ہے، یہ لنڈن میں جو برٹش لوگ تھے گورے، لنڈن یو کے میں آتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، یو کے والوں نے لنڈن سے انہوں نے دنیا کے نا مختلف حصوں میں انہوں نے اپنے قبضے کرنا شروع کیے، جن میں سے بر صغیر پہ بھی انہوں نے قبضہ کیا، امریکہ کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کیا، اور اس طرح نا اور جگہیں ان پہ انہوں نے قبضہ کیا جن میں بر صغیر بھی تھا۔ اب یہ جب یہاں آ گئے نا، یہ تقریباً 2 لاکھ لوگ انہوں نے یو کے سے بلائے، اور بر صغیر میں یہ لوگ نا کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، مری میں، ممبئی میں اور دہلی میں، اس طرح نا بڑے بڑے سٹیز میں یہ لوگ شفٹ ہو گئے، اور جو 2 لاکھ لوگ تھے نا وہ عام پبلک نہیں تھی، وہ حکومتی لوگ تھے، اور جو حکومت کا نظام سنبھالنے کے لیے آئے تھے سارے، اور وہ آ کے کیسے شفٹ ہوئے، انہوں نے اپنی اپنی سوسائٹیز بنا لی الگ الگ، جس طرح کراچی میں انہوں نے کینٹ کا ایریا گھیر لیا، وہاں پہ ان کی اچھی سوسائٹیز بنی تھی، پروٹوکول تھے اور خوبصورت انفراسٹرکچر اچھا تھا، تو لوگ انسپائر ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے جو ہے پھر کیا کیا، انہوں نے لاہور میں بھی سوسائٹیز بنا لی، ہر جہاں پہ یہ رہتے تھے نا، جس سٹی میں بھی رہتے تھے، یہ نا کمیونٹی تھی ان کی، جو کہ یہ لوگ گروپ کی شکل میں رہتے تھے، اور ان کو بہت ہائی سٹینڈرڈ، جب لوگ دیکھ کے ان کو انسپائر ہوتے تھے کہ یار ان کا بڑا سٹینڈرڈ ہے، یہ رہن سہن کا، ان کا لباس، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، فیسلٹیز سے انسپائر ہوتے تھے۔ اب انہوں نے نا کیا کیا، یہاں پہ اس طرح شفٹ ہو گئے، دلی میں ادھر سوسائٹیز بنا کے شفٹ ہو گئے۔ پھر انہوں نے نا بلڈنگس بنائی اپنی، یہ جو اپنا گورنر ہاؤس سندھ، جہاں پہ ذاکر نائک ابھی پچھلے دنوں گیا ہوا تھا، تو وہ گورنر ہاؤس لاہور یہ انگریزوں نے بنایا تھا، اتنی خوبصورت بلڈنگ سے آج بھی دیکھے میں خود بہت انسپائر ہوتا ہوں کہ یار کتنی خوبصورت بلڈنگ ہے۔
پھر گورنر ہاؤس پشاور، گورنر ہاؤس مری، تو اوئے ہوئے یار لگژریس، وہ جو محل کی طرح بنائے ہوئے ہیں، جو اندر کا ماحول ہے، جو لکڑی کی چیزیں بنی ہوئی ہیں، جو اتنے کھلے کھلے اتنی زیادہ زمینوں پہ انہوں نے چیزیں بنائی ہیں. تو انہوں نے نا یہ بنایا، پھر انہوں نے ریلوے ٹریکس بنائے پورے پورے برِ صغیر میں. انہوں نے نا ریلوے ٹریکس بچھائے اور ٹرینیں. آج آپ لاہور کا اسٹیشن دیکھیں انہوں نے بنایا انگریزوں نے، سیم ویسا ہی آج بھی اتنا خوبصورت. کراچی کا اسٹیشن دیکھیں تو انہوں نے نا سب کچھ اپنا بنایا. جب یہ چھوڑ کے گئے نا تو انہوں نے پاکستانی لوگوں کو دے دیے کہ یہ آپ ہمارا چیزیں سنبھالیں. انہوں نے اپنے بلڈنگز، گورنر ہاؤس سندھ، گورنر ہاؤس لاہور، اور انہوں نے سوسائٹیز بھی جو ان کی تھیں، کینٹ اسٹیشن، کینٹ جو سوسائٹی جو گورنمنٹ کے پاس ایریاز ہیں، جو جہاں پہ وہ رہتے ہیں گورنمنٹ کے ایریاز پشاور میں ادھر ادھر، یہ سب یہ انہوں نے امریکہ جو برٹش لوگ گئے تھے انہوں نے ہی ان کو دے دی تھی، بھئی اب آپ اقتدار سنبھالے. تو وہ سب کچھ نا انگریز چھوڑ کے واپس چلے گئے تھے لنڈن. اور یہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں مزے کی، کہ جو برٹش لوگ تھے نا وہ لنڈن میں بیٹھ کے یہاں کے فیصلے کیا کرتے تھے پاکستان اور انڈیا کے، کہ یہاں پہ کس کو پھانسی دینی ہے، یہاں پہ کس کو یہ کیس، جو بڑے بڑے کیس تھے وہ وہاں پہ ان کی، پھر وہاں سے وائس رائے آتا تھا، میٹنگز ہوتی تھی، تو فیصلے جو ہے نا ان کے جو قانون بنتے تھے سب کچھ وہاں سے وہ یہاں پہ راج کر رہے تھے، وہاں پہ بیٹھے یہاں پہ راج کر رہے تھے. تو جو آج ہمارے حکومت کے پاس چیزیں ہیں نا پاکستان میں یا انڈیا میں، وہ ساری چیزیں ہم لوگ کنگلے لوگ تھے بھائی. صحیح مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے ہمیں ریلویز بچھا کے دیے، انہوں نے ہمیں، آج بھی ہمارے پاس صرف وہی اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. انہوں نے نا ہمیں غلام بنا دیا اپنا. اس وقت میری امی بتا رہی ہیں کہ جو ہمارے دادا تھے، ہمارے گاؤں کے جو پرانے لوگ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ انگریز کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے جہاں تک گھوڑے پہ بیٹھو اور جہاں تک بھگا سکتے ہو بھگاؤ، جہاں تک بھگاؤ کہ زمین آپ کی، جتنا دور آپ کا گھوڑا جا کے رکے گا زمین آپ کی. اتنی آسائشیں دیتے تھے، گورنمنٹ فیسلٹیز دیتی تھی، اور ان کو تو لوگ پسند کرتے تھے کہ ہم لوگ ان کے امپلائز بنیں، ان کے غلامی اختیار کریں، اور ہمیں اس سے ہماری ذات کو فائدہ ہوگا، ہمارے گھر والوں کو فائدہ ہوگا. تو اب ہماری سوچ ویسی ہوگی. ہم ایک تو یہ کہ ہم ان سے انسپائر ہو گئے کہ واو ان کی بلڈنگز دیکھو، واو ان کے گھر دیکھو، ان کی گاڑیاں دیکھو، ان کے کپڑوں سے انسپائر ہو گئے. آج بھی ہمارے پاکستان میں وہی کہ 3 پیس سوٹ پہنا جاتا ہے جو انگریز، اور جو آپ قمیص شلوار پہن کے جاؤ گے، آپ کی یہ میں نے شرٹ پہنی ہے، میں امی کو بتا رہا تھا، یہ میں نے ایک انگریز کو کاپی کی ہے. میں نے سیم، میں آپ کو اسی موبائل سے جس سے ویڈیو بتا رہا ہوں میں اس میں آپ کو دکھاتا کہ میں نے یہ کاپی کی ہے ایگزیکٹ. ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ یوٹیوب پہ ڈال دوں، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے جو میرے پاس انفارمیشن ہے. غلط تو نہیں کر رہا ایمی؟ جذباتی ہو کہ نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. پین ڈھونڈ رہی. تو میں بتا رہا تھا کہ ہم لوگ نے کپڑوں میں آج بھی ان کی کاپی کی ہوئی ہے. آج بھی ہم نے ان کے زبان سے ہم بہت زیادہ متاثر ہیں. آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں کہ ہم ان کو کتنا کاپی کرتے ہیں. ایک اور چیز دکھاتا ہوں، یہ میں نے گٹار رکھا ہے. یہ میں آپ کو سچ بتاؤں میں نے کسی کو نہیں بتایا پہلے. یہ میں نے اس لیے لیا ہے کہ میں انگریزوں سے نا آن لائن بات کرتا تھا. وہ ایک ایپ تھا جہاں پہ ہم ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگوں سے ملتے ہیں. تو یہ بیک گراؤنڈ اچھا آ رہا ہے. اچھا تو میں نے وہاں پہ نا ایک بندے کو دیکھا، میرے پاس پکچر بھی ہے اسی موبائل میں، لیکن میں آپ کو دکھا نہیں سکتا. کہ ایک انگریز کو میں نے دیکھا، یار یہ لوگ گٹار بجا رہے ہیں، اگر میں بجاؤں گا یہاں پہ لوگ دیکھیں گے، میری ویلیو بڑھے گی. میں اس طرح کے کپڑے، یہ میں نے یہ پینٹ بھی دیکھ لیں، بلیک پینٹ ہے، اور یہ شرٹ، یہ میں نے ایک انگریز کو کاپی کی ہے، 100% کاپی کی ہے. اور ہم انگلش زبان میں دوسروں کی بات نہیں کروں، میں اپنی بات کروں گا کہ ہم انگلش جو بولتے ہیں ان کو کاپی کرتے ہیں، 100% کاپی کرتے ہیں، تاکہ لوگ ہم سے انسپائر ہوں. تو وہ اس وقت کے سپیریئر لوگ تھے، ٹھیک ہے. اس وقت وہ لوگ بہت فیسلٹیز تھیں ان کے پاس، سپیریئر تھے. لوگ ان کی طرح بننا چاہتے تھے ہماری طرح، ہمارے پاس بھی یہ گاڑی ہوتی، ہم بھی اس طرح کا رہن سہن ہوتا. ہم لوگ اس وقت کنگلے تھے، ظاہر سی بات ہے یہی ہونا تھا. اب ہوا کیا مسئلہ،
مسئلہ یہ ہوا انگریزوں نے نا اپنے جب وہ چھوڑ کے گئے نا انگریز سب کچھ، یہ لوگ مری میں آتے تھے انگریز، جب یہ تھک جاتے تھے نا، یہ لاہور سے جب یہ چھٹیاں گزارنے یہ مری وغیرہ آتے تھے، یہاں پہ ٹھنڈا موسم ہوتا تو یہ انجوائے کرتے تھے، تو مری میں ان کی خوبصورت جگہیں ان کی ہیں، اور یہ سوسائٹیز میں نا یہ جو عام لوگ ہوتے تھے، یہ جہاں رہتے تھے انگریز 2 لاکھ لوگ آئے تھے نا جو ہے لنڈن سے، تو جو یہ لوگ نا جہاں رہتے تھے نا وہاں پہ نارمل لوگوں کو الاؤ نہیں ہوتا تھا، یہ لوگ اپنے ان کی الگ سوسائٹی تھی، گھل مل نہیں گئے تھے آپ کے لوگوں کے ساتھ، غریب تھے، آپ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یار آپ اور ہم برابر نہیں ہیں، آپ غریب ہو، کنگلے ہو، ہمارے پروٹوکولس ہیں، ہماری ویلیوز ہیں، تو پھر کیا ہوا کہ ہمارے ہندوز اور پاکستانی اور انڈیا کے لوگ یہ سارے نا یہ گورنمنٹ کے امپلائز بننا شروع ہو گئے، نوکریاں کرنا شروع ہو گئے، اب گورنمنٹ ان کو نا فیسلٹیز دے بھائی، زمینیں دے ان کو، کھانا پینا، ان کی فیملی کو سپورٹ کرے، یہ لوگ تو فین ہو گئے بھائی، ہم تو یہ تو ہمارے مسیحا ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو کہا بیٹا تم نے ان کے نوکری کسی طرح تم اس گورنمنٹ کے امپلائز بن جاؤ، تمہاری زندگی سیٹ ہو جائے گی، اس وقت یہ شروع ہوا، پھر یہ انگریزوں کی نوکری، میرے خاندان میں کچھ لوگ اس وقت انگریزوں کے یہاں جاب کرتے تھے، تو اس وقت لوگوں کا مائنڈ سیٹ تھا کہ اگر ہماری یہاں جاب ہو گئی تو ہم سکسیزفل ہو جائیں گے، ہم نے وہاں جاب شروع کی، پھر آہستہ آہستہ ہم لوگ نا گورنمنٹ کے ان کے امپلائز بننا شروع ہو گئے، پھر جب وہ چھوڑ کے گئے نا انہوں نے کہا پاکستانوں کو یہ آپ رکھ لو، گورنر ہاؤس آپ رکھ لو، سارے مری کے، پشاور کے، کراچی کے، اور یہ ریلوے ٹریکس یہ سب آپ کا، ہم جا رہے ہیں واپس۔ اب جب یہ واپس گئے نا، یہ دیکھ کس کو گئے، مجھے تو لگتا ہے یہ اپنے جیسے جو ان کے ذہن سے مل گئے تھے نا اس وقت لوگ، یہ ان کو دیکھ کے گئے، جو دیکھو اب آپ دیکھو تو گورنر ہاؤس کے اندر زیادہ تر ڈریسنگ کون سی چلتی ہے، 3 پیس، انگریزوں کی ڈریسنگ چلتی ہے، آپ بڑے بڑے گورنمنٹ کے آفیسرز کو دیکھ لو، اگر وہ اپنے جو ہے ڈریس میں آتے ہیں تو وہ 3 پیس سوٹ پہنتے ہیں، اور ان کی آج بھی فیسلٹیز، آج بھی دیکھ لو آپ فوج کو اٹھا کے، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ مطلب وہ نا ہمیں غلام بنا کے چلے گئے، کس طرح سے غلام بنا کے چلے گئے، ہم لوگ دیندار لوگ تھے، مسلم لوگ تھے، انہوں نے ہمیں نوکریاں دینا شروع کی، اور وہ اپنے جیسے لوگ اوپر بٹھا کے چلے گئے، اور ہم جیسے نارمل لوگ ان کے ہاں نوکری کے لیے اپنی پوری لائف سیکریفائز کرتے ہیں۔ آج بھی گاؤں میں ادھر ادھر ہر جگہ پہ یار لوگ گورنمنٹ کی جابس کے لیے کیسے دھکے کھاتے ہیں، اور وہ لائف اپنی سکسیزفل لائف سمجھتے ہیں، اگر وہ لیفٹیننٹ بن گئے یا وہ کرنل بن گئے یا وہ فوج پکی نوکری ہوگی گورنمنٹ کی، تو آج بھی وہ سوچ ہے۔ تو آج مجھے آج پتہ چلا ہے کہ یار ایکچوئل سین کے، تو ہم اتنی بری طرح سے غلام بن چکے ہیں کہ کیونکہ دیکھو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں مارکیٹ میں، میں اپنے محلے میں، اپنے کنٹری میں، اپنے ارد گرد لوگوں کے درمیان میری ویلیوز زیادہ ہوں، تو اس وقت انہوں نے نا یہ کہا کہ اگر آپ کو اپنی ویلیوز بڑھانی ہے آپ ہم سے جڑ جاؤ، آپ ہمارے طرح کپڑے پہنو۔ اس وقت ویلیوبل وہ تھے نا، تو ان کی طرح جو بن رہا تھا، جو ان کی طرح کام کر رہا تھا، وہ بھی ویلیوبل ہوتا گیا کیونکہ ان کے پاس وقت پیسہ بہت تھا، تو جب چھوڑ کے گئے تب بھی وہ ویسے ہی رہا، چیزیں وہ اپنے کلچر چھوڑ کے چلے گئے۔ تو ایجوکیشن سسٹم اس وقت شروع ہوا، پہلے ہمارے لوگ مدرسے جاتے تھے، ہمارے لوگ عالم بنتے تھے، ہمارے لوگ دین کے علم سیکھتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اب تو معاشرے کا بیڑا غرق ہوا ہے، جو والدین پے نہیں کر سکتے، جو والدین کھانے کے پیسے نہیں ہیں جن کے پاس، وہ اپنے بچوں کو 20-25 سال کے لیے 25 سال تک یونیورسٹی اور کالج میں، اسکول میں بھیجتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے نکلتا ہے تو وہ 50,000 سیلری، اس کو گورنمنٹ میں کوئی جاب ملتی ہے 50-60 ہزار لاکھ روپے گورنمنٹ کی، وہی ہمارے گورنمنٹ کے پاس کیا ہے، گورنر ہاؤس ہے، اور یہ سندھ میں، پشاور میں، مری میں، کراچی میں، اور کیا ہے ریلوے اسٹیشنز ہیں، اور کیا ہے پولیس اسٹیشنز ہیں سارے، اور کیا ہے یہ چھاونیاں وغیرہ جو ہیں، جہاں پہ فوجی رہتے ہیں، زیادہ تعداد میں فوجیوں کی فیملیز رہتی ہیں، وہ ایریاز، وہ سب انہوں نے دیے، انگریز جو چھوڑ کے گئے ہیں، یہ آج تک لوگ ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو انگریز چھوڑ کے گئے ہیں۔ بھائی خدا کا خوف کرو، کوئی کاروبار کرو،
کچھ پیسہ کماؤ, ان سیٹوں پہ جا کے بیٹھنا ہے تم نے جو انگریز چھوڑ کے گئے ہیں, جو انگریز بلڈنگ چھوڑ کے گئے ہیں. آج بھی وہ ہر کوئی جو ان کی پولیس میں جانا چاہتا ہے, آرمی میں جانا چاہتا ہے, کرنل بننا چاہتا ہے, وزیر ہے. اصل میں وزیر اعظم جو ہے نا, اب عمران خان کو دیکھ لو, عمران خان خود ایکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہے, جو کہ اب یہ یونیورسٹیز والا کلچر کدھر سے تھا, یہ تھا انگریزوں کی طرف سے. انہوں نے اپنا ایجوکیشن سسٹم پورا چھوڑ کے گئے یہاں پہ. تو ہمارے پاس جو غریب لوگ تھے, لیکن میں اتنا وہ نہیں اس کو کہتا کہ ہمیں نا مطلب بیسکس چیزیں تو پتہ ہونی چاہیے, جو ہم جو بیسکس چیزیں میٹرک تک سیکھتے ہیں. لیکن یار وہ ہم سب ان کو مطلب وہی چھوڑ کے گئے ہمارے لیے, اور انہوں نے ہمارے مائنڈ میں یہ بٹھا کے گئے پراپر طریقے سے کہ یہ کرو گے تو تم سکسیزفل ہوگے, گرو ہوگے, تمہارا بچہ سکسیس. یہ ایک باپ والدین کی اپنے بیٹے سے جو تربیت ہے نا, انہوں نے کیا کیا کہ والدین کے مائنڈ کو اپنا غلام بنایا ہے, اور اپنے بچوں کو کہا کہ بیٹا تم ان کی طرح ہو جاؤ, یہ جو کر رہے ہیں یہ کرنے لگ جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ. تم گورنمنٹ میں جا کے امپلائز بن جاؤ, تمہیں گورنمنٹ جو ہے نا فیسلٹیز دے گی, تمہیں گھر دے گی, تمہیں یہ دے گی, تمہیں وہ دے گی. والدین نے بھائی بچوں کو بیٹا آفیسر بن جاؤ, آفیسر بن جاؤ, آفیسر بھرتی ہو جاؤ. غلامی والی سوچ شروع ہو گئی بھائی وہیں سے. بھائی صاحب آفیسر بن گئے, پروٹوکول, آگے 2 گاڑیاں, پیچھے 2 گاڑیاں, 7 پولیس والے ہیں. یہی تو انگریزوں کے ساتھ تھا. وہ انگریز جب یہاں ہوتے تھے ان کو پروٹوکول ملتا تھا الگ سے. ان کا جو کلر تھا سفید کلر, آج لوگوں کو گورے لوگ پسند ہیں, کالے کی کوئی ویلیو نہیں. یہ کہاں سے آیا ہے, یہ وہ گورے لوگ آئے تھے نا, وہ گورے تھے, پورے گورے تھے. تو ہم نے اپنے آپ کو نا انفیریئر سمجھ لیا, اور ان کو کہا بھائی یہ تو بھائی پہنچی ہوئی چیز ہیں. تو یہ سین ہوا, ہم پورے کے پورے غلام ہوئے. آج اگر مجھے ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ یار میں اس معاشرے میں ویلیوبل ہو جاؤں. پھر آپ اس معاشرے کو دیکھتے ہو کہ کیا آپ ایسا کرو گے کہ اس معاشرے میں آپ ویلیوبل ہو جاؤ. تو اس کے لیے بھائی آپ جو ہے نا, اگر میں 3 پیس سوٹ پہن کے جاؤں گا کسی گیدرنگ میں, کسی محفل میں جاؤں گا, تو میری رسپیکٹ باقی سب سے زیادہ ہوگی, کیونکہ ان سب کا مائنڈ ایسے ہی ورک کر رہا ہے ابھی تک ویسے ہی کر رہا ہے. ابھی یہ میں گٹار لے کے جاؤں گا نا, لوگ بولیں گے بھائی یار یہ تو کوئی بہت پرو بندہ ہے, بہت پرو بندہ ہے. کیونکہ انگریز بھائی گٹار زیادہ تر بجاتے ہیں, آپ دیکھ لو. اب اور مثال لے لو, آپ ان کی لینگویج بولنا انگلش. آپ مارکیٹ میں جاؤ, جیسی لڑائی شروع ہوگی نا کہیں, تو who the hell are you, who the hell are you, what are you doing, مطلب you don't know what I'm talking about. اچھا, لڑائی بھی انگلش میں شروع ہو جائے گی. تو اب کیوں انگلش میں ہوتی ہے بھائی؟ اگر میں انگلش میں کہوں گا میری ویلیو زیادہ ہوگی, اگلا چپ ہو جائے گا, بھائی یہ تو بہت بڑی کوئی سر ہیں بھائی, ہم ان کی رسپیکٹ کریں. تو انہوں نے کیا کیا, ویلیو کو ہر انسان کے اندر, یہ انہوں نے بہت جڑ پہ کام کیا. میرے خیال سے یہ ان کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے, ہر بندہ چاہتا ہے میری ویلیو بڑھ جائے. اگر آپ نے ویلیو بڑھانی ہے تو آپ جو ہے ہماری طرح ایکٹ کرو, ہماری طرح بولو, ہماری طرح کپڑے پہنو. کیونکہ انگریزوں کو اس وقت سپیریئر سمجھا جاتا تھا, تو وہ تھے بھی سپیریئر. ان کے پاس پیسہ تھا, جس سوچو انہوں نے ٹریک بچھا دیے, اور انہوں نے اتنی زمینیں دے دی, انہوں نے اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنا دی, انہوں نے اتنا خرچہ کہ پیسہ تھا اس وقت, سپیریئر تھے. ٹھیک ہے بھائی, تھے تو تھے. ہم اب چلے گئے تو ابھی بھی میں کہتا ہوں یار, اگر ہم نا دیکھو, میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے غریب لوگ, والدین جو ہے نا اپنے بچوں کو پیسے, کھانے کے پیسے نہیں ہیں, یونیورسٹی میں لاکھوں روپے فیس دے رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے, گورنمنٹ میں 50,000 ان کی تنخواہ ہوتی ہے, اس سے ان کا گزارا نہیں ہوتا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یار, پھر وہ نا اس چیز پہ فخر کر رہے ہیں, بھائی میرا بیٹا کرنل ہے, کرنل ذرا سی بات کی نا تو اندر کروا دے گا تمہیں, اندر کر دے گا تمہیں. تو اس بات پہ چوڑے ہوتے ہیں, فخر کرتے ہیں, اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. پروٹوکول ضرور ہوتا ہے, وہی جو بھائی ہم تو کیا ہیں, جو انگریزوں کے ساتھ سین تھا نا وہی تھا. تو اب یار اس کو چینج ہونا چاہیے. ہمارے پاکستانی کی ایک آپ پینٹ کوٹ والا 3 پیس سوٹ والا بندہ بٹھا دو, 7 پاکستانی کو آپ, اتنا خوبصورت ڈریس ہے. آئی پرسنلی لائک اٹ. بٹ دیکھو میں نے کون سا ڈریس پہنا ہوا ہے, آپ کیوں پہنا ہوا ہے؟ تاکہ میں یونیورسٹی جاؤں گا وہاں پہ بھائی میں خود بھی اپنے آپ کو, لیکن میں تھوڑا بہت ڈفرینٹ بندہ ہوں, میں تھوڑا بزنس کی طرف انٹرسٹ رہتا ہوں.
تو اگر ہمارے ساری یوتھ جو یونیورسٹی کے چکر میں اور جو غریبوں کے جو بچے ہیں یہ سارے اگر بزنس کے پیچھے پڑ جائیں نا، قسم سے ان کے اندر گھس جائیں گے ہم لوگ، جو یو کے والے لوگ ہیں نا، لنڈن والے. اگر ہم بیوپاری بن جائیں نا سارے کے سارے، تو یہ جو اپنا ایجوکیشن سسٹم لے کے آئے تھے، یہ ان کی اپنی اولادیں بھی یہ انہی ایجوکیشن سسٹم میں پھنسی ہوئی ہیں. تو اگر ہم سارے بیوپاری بن جائیں نا تو ہم ان کو آسانی سے ہرا سکتے ہیں. لیکن انہوں نے ایسی ورکنگ کی ہے، ایسی کہ اتنے 100 سال گزر گئے ہیں ابھی تک وہی چل رہا ہے. آپ دیکھ لیں. اب میں آپ کو ذرا پریکٹیکل چیزیں دکھا دیتا ہوں کہ وہ کیا کیا ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں. اس کے علاوہ ہم پاکستان کے پاس یا انڈیا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے جو لوگ بزنس مین کریں پیسہ وہیں سے. اب یہ لوگ نا جو وہ چھوڑ کے گئے نا صرف اس کو مینٹین کریں. وہ گورنر ہاؤس چھوڑ کے گئے، ریلوے اسٹیشن چھوڑ کے گئے ہیں، وہ جو ہے بلڈنگز بنا کے گئے ہیں گورنمنٹ کی، جو بھی پولیس اسٹیشن چیزیں بنا کے گئے ہیں، وہ جو سب کچھ بنا کے گئے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہی ابھی تک ہم ان کو نا مینٹین، یہ گورنمنٹ جو ہے نا اس کو مینٹین کیے ہوئے، بس اس پروٹوکول کو نا مینٹین کیے ابھی تک. کس طرح مینٹین کیا ہے؟ گورنمنٹ لوگوں سے ٹیکس لے کے، لوگوں سے جو پاکستان کے ٹیکس کس سے لیتے ہیں؟ میرے ابو ٹیکس دیتے ہیں، وہ بزنس کرتے ہیں، ان کو لاکھوں کا ٹیکس دیتے ہیں. تو انہی بیوپاریوں سے، کاروبار کرنے والے لوگوں سے ٹیکس لیا اور وہی نظام کو وہ اپنا لیول برقرار رکھتے ہیں، اپنے لوگوں کو کھانا دیتے ہیں، چیزوں گراس وغیرہ مینٹین کرتے ہیں. اور وہی چیزیں اب میں آپ کو نا باری باری دکھاتا ہوں ذرا کہ وہ کیا کیا چھوڑ کے گئے تاکہ آپ کو پتہ چلے. اور آپ کو میں واضح طور پہ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ ہے لاہور ہائی کورٹ. اب دیکھو یار یہ محل دیکھو رہے ہو، محل، ظاہر سی بات ہے سپیریئر تو پھر کہیں گے ان کو یہ محل چیک کرو، یہ چیک کرو محل، یہ چیک کرو، یہ ہے لاہور ہائی کورٹ. اب آپ کو میں دکھاتا ہوں سندھ ہائی کورٹ. کراچی والی سائڈ پہ یہ دیکھو بھائی سندھ ہائی کورٹ. یہ ذاکر نائک یہیں پہ آیا ہوا تھا پچھلے دنوں. ذاکر صاحب ادھر ہی آئے ہوئے تھے. یہ لوگوں کو یہاں پہ لا کے بتا رہے کہ بھائی دیکھو بھائی ہمارے پاس کتنی اچھی جگہ ہے، انگریزوں سے لی ہے انہوں نے. اس کو بس یہ لوگ نا صرف مینٹین کیے ہیں، باقی ان کے پاس ہے کچھ بھی نہیں، اور اپنا کچھ نہیں ہے. انگریزوں سے جو بنا کے گئے تھے اسی پہ چوڑے ہو رہے ہوتے ہیں، حکمرانی چلا رہے ہوتے ہیں. دیکھو یار میں کبھی حیران ہوتا ہوں کہ کروڑوں کی عوام ہو اور کچھ حکومت کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، لاکھ لوگ ہوں گے، 2 لاکھ ہوں گے، اور پھر بھی سارے حساب چل رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح برٹش بھی 2 لاکھ لوگ تھے صرف، اور اس وقت ہندوستان میں 1 کروڑ عوام تھی. تو 2 لاکھ لوگ 1 کروڑ پہ کیسے قابض تھے، قانون چل رہا تھا کچھ. اب یہ ہے سندھ ہائی کورٹ. اب اس کی بلڈنگ دیکھ رہے ہو، اسٹرکچر دیکھو، یہ دیکھ لو. اب یہ میں ابھی ویڈیو دیکھ رہا تھا، ذاکر نائک گئے ہوئے تھے ادھر. یہ تھی شاید. ہاں یہ والی ویڈیو دیکھ لیں بھائی. یہ گورنر ہاؤس میں پہنچے ہوئے، پٹاخے شراخے پھاڑ ہیں. تو بھائی کہنے کی بات یہ ہے کہ ابھی اور چیز آپ کو دکھاؤں. سندھ کا یہ ایک انہوں نے رکھا ہوا ہے. ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں سندھ، یہ لاہور کی ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ. ہاں میں آپ کو دکھاؤں، یہ سندھ ہائی کورٹ تھی، اب لاہور کی ہائی کورٹ دکھاتا ہوں. ابھی یہ دیکھیں، یہ لاہور کی، ابھی یہ میں نے آپ کو دکھائی ہے لاہور کی ہائی کورٹ. سندھ کی دکھا دی. اب آپ کو میں پشاور کی دکھاتا ہوں. اب آپ کو میں گورنر ہاؤس دکھاتا ہوں. یہ جو یہ نا یہ لوگ رہتے کراچی میں، اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو کراچی میں صدر میں رہتے تھے.
لاہور میں یہ رہتے تھے مال روڈ پہ کے قریب رہتے تھے، تو مال روڈ پہ بھی آپ دیکھیں گے تو کافی بلڈنگس بنی ہوگی ان کے زمانے کی، اور کراچی صدر میں چلے جائیں اور پشاور میں بھی کچھ ان کی بلڈنگس بنی ہوئی ہیں، مری کے اندر آپ بیشتر دیکھیں گے مری کے اندر ان کے زمانے کی بلڈنگ، تو یہ نا اچھی جگہوں پر ایک جگہ پہ رہتے تھے، یہ ایک ہی جگہ، زیادہ مطلب یہ نہیں مکس نہیں ہو جاتے تھے، اپنا پروٹوکول برقرار رکھتے تھے۔ ابھی اب دیکھیں گورنر ہاؤس لاہور، گورنر ہاؤس، چلیں کراچی سے آپ کو شروع، یہ گورنر ہاؤس کراچی ہے بھائی صاحب، چیک کرو چیک کرو چیک کرو۔ یہ گورنر ہاؤس یہ ہے جہاں پہ وہ آیا تھا ذاکر نائک، سوری اگر میں نے پہلے کچھ غلط کہہ دیا تھا، یہ گورنر ہاؤس ہے، چیک کرو بھائی چیک کرو، یہ پوری ایک بہت بڑا محل لگ رہا ہے، انگریزوں نے بہت بہترین قسم کا بنایا تھا۔ گاڑیاں چیک کرو۔ اب یہ گورنر ہاؤس کراچی تھا، اب آپ کو دکھاتا ہوں گورنر ہاؤس پشاور۔ اوئے اوئے چیک کرو، یہ پرانے زمانے کی پکچر ہو جائے، چیک کرو بھائی صاحب چیک کرو۔ ہیلی کاپٹر، بیٹا تمہیں یہ چیزیں بتا رہا ہوں میں، کسی کو نہیں پتا، میں نے ریسرچ کی ہے کافی تبھی بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھو چیک کرو سب چیک کرو، یہ دیکھو بہت وی آئی پی پروٹوکول ہوتا تھا، انگریز کے جو بڑے بڑے وائسرائے آتے تھے، جو بڑے ہوتے تھے، ان کو اسپیشل رہائش گاہ دی جاتی تھی یہاں پہ، تو یہ ان کے لیے ہوتا تھا اسپیشل، اور کسی کو ان کو الاؤ نہیں ہوتا تھا۔ اب میں آپ کو مری دکھاتا ہوں، اوئے اوئے تم بھی کیا یاد رکھو گے جانی۔ گورنر ہاؤس مری کی مکمل تاریخی اور جغرافی، یہاں پہ آتے تھے مری میں انجوائے کرنے کے لیے، ٹھنڈا علاقہ تھا، یہ تاریخ میں بھی ہے، یہ دیکھو اندر سے چیک کرو، اندر سے چیک کرو، شاہی ماحول ہے بالکل۔ چیک کر لیا چیک۔ اب میں تمہیں گورنر ہاؤس لاہور دکھاتا ہوں، یہ دیکھو اب یہ ایسے پاکستانی چوڑے ہو رہے تھے گورنمنٹ کے لوگ، جس طرح جو پروٹوکول وغیرہ سب کچھ بھائی ان سے لیا انہوں نے۔ دیکھو یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، یہ دیکھو یہ سماعت ہوتی تھی، عدالت وغیرہ لگتی تھی، یہ سب کچھ مطلب روم ہوتے تھے، مطلب عدالت کہہ رہا ہوں، جو روم ہوتے تھے ان کے بہت اعلیٰ قسم کے ماحول ہوتا تھا، لکڑی کی بہت اچھی فنیشنگ، گیٹ شاہی چیزیں ہوتی تھیں۔ تو اور کراچی کا میں آپ کو دکھا دوں، کراچی کینٹ دیکھیں، یہ بلڈنگ دیکھیں، کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن ہے، یہ بلڈنگ دیکھیں، یہ انگریزوں نے بنائی ہے، آپ کو دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا ہوگا، یہ اسٹیشن یہ تھا، یہ انگریزوں نے دیا ہے، اس پہ بھی یہ چوڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ لاہور اسٹیشن دیکھیں کتنا خوبصورت ہے،
یہ دیکھیں یہ انگریزوں نے بنایا تھا. یہ دیکھو چیک کرو یعنی چیک کرو یہ چیز دیکھ رہے ہو. یہ تم لاہور اس وقت کا مرکز تھا نا، اس وجہ سے یہاں کا اسپیشل انہوں نے بنایا تھا. تو بھائی یہ سب کچھ جو پاکستان میں ہے وہ جو ہے انگریزوں کا دیا ہوا ہے. سو یہ تھی ہسٹری پاکستان کی. آپ لوگ میں سے بیشتر لوگوں کو نہیں پتہ ہوگی. تو آپ لوگ کو امید ہے کہ اس سے ایک دفعہ آپ لوگ سوچیں گے ضرور کہ یار واقعی ہم لوگ جو ہمارے 100 سال سے چیزیں چل رہی ہیں وہ پرانی. آپ کے ساری چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. تھینک یو.